اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وطرتی بعدد کل معلوم لک بشرا مسجد یوٹیوب چینل کے سلسلے خلاصۃ القرآن میں حاضر خدمت۔ آج ہم آخری سپارہ نمبر 30 کا خلاصہ آپ کو پیش کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں فرمایا بشرا مسجد یوٹیوب چینل سبسکرائب فرمائے، اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 عما یتساءلون، یہ لوگ آپ سے اس بڑے دن کی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان قریب جان لیں گے۔ کیا نہیں جانتے کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، تمہارے جوڑے بنائے، نیند بنائی تاکہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو، ہم فیصلے کا دن مقرر کر چکے۔ اس دن سور پھونکا جائے گا، تم بڑے بڑے گروہوں کی صورت میں آؤ گے۔ اس دن آسمان کھول دیا جائے گا، اس کے دروازے تمہیں دکھائی دیں گے۔ اس روز دوزخ سرکشوں کے انتظار میں ہوگی، وہ اس میں رہا کریں گے، وہاں انہیں کوئی ٹھنڈی چیز پینے کو نہ ملے گی مگر سوائے گرم پانی اور پیپ کے، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ بے شک وہ عذاب قریب ہے جس دن ہر آدمی اپنے کیے ہوئے اعمال کو دیکھے گا۔ کافر اس روز کہیں گے کاش میں مٹی ہوتا۔ سورہ النازعات۔ قسم ہے کھینچ کر جان نکالنے والے فرشتوں کی قسم ہے ہمارے حکم پر عمل درآمد کرنے والوں کی، جس دن کعبے کی زمین، اس دن کتنی آنکھیں جھکی ہوں گی، کتنے دل دھڑکتے ہوں گے۔ آج وہ سوچتے ہیں جب ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، حالانکہ وہ تو ایک جھڑکی ہوگی، سبھی میدان میں موجود ہوں گے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے پاس بھیجا، اگر تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا تو ڈر اپنے رب سے، میں تمہیں ہدایت کا راستہ بتاؤں گا، مگر اس نے جھٹلایا، پھر ہم نے اس کو پکڑا۔ یہ ڈرنے والوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل کے آسمان کا بنانا؟ ہم نے اندھیری اور رات اور روشن دن بنایا، زمین میں سے تمہارے لیے پانی اور سبزہ نکالا۔ جس دن بڑا ہنگامہ پیدا ہوگا اس دن آدمی جو کمایا اسے یاد کرے گا۔ سورہ عبس۔ جب وہ نابینا آپ کے پاس آیا تو آپ کو اس کا آنا شاید ناگوار گزرا، شاید آپ کی بات سن کر وہ سنور جاتا اور وہ آپ کا سمجھانا اس کے کام آتا۔ یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اسے قبول کرے۔ جو عزت کے ورقوں میں لکھا ہے بڑے درجوں والوں اور نیکوکاروں کے ہاتھ میں، اور انسان نے ناشکری کر کے اپنے آپ کو مار ڈالا۔ اس کو ایک قطرے سے ہم نے بنایا، پھر ایک اندازے کے مطابق تخلیق کیا، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر موت دی، پھر قبر میں پہنچایا، جب چاہیں گے اسے کھڑا کر دیں گے۔ اس روز آدمی اپنے ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اولاد سے بھاگے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ کتنے چہرے اس روز مسکراتے اور کتنے منہ ہوں گے جس پہ گرد پڑی ہوگی، سیاہی چڑھی ہوگی، یہ لوگ منکر اور ڈھیٹ ہوں گے۔ سورۃ التکویر۔ جب سورج بے نور ہو جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، دریا بھڑکائے جائیں گے، جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تو کس جرم میں قتل کی گئی، جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، دوزخ دہکائی جائے گی، جنت قریب لے کے آئی جائے گی، اور جو کچھ کسی نے کیا ہوگا اس کے سامنے آ جائے گا۔ یہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تم میں سے جو ہدایت پر چلنا چاہے تو ہدایت پر وہی چل سکتا ہے جسے اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورۃ الانفطار۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، کپڑے اکھاڑ دی جائیں گے، اس وقت انسان اگلے پچھلے اعمال میں جان جائے گا۔ اے انسان، تجھ کو کس چیز سے اپنے رب کریم کے ساتھ بھول میں ڈال رکھا، جس نے تجھے ٹھیک اور متناسب بنایا، تجھے صورت عطا کی، تم دھوکے میں پڑے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے مؤثر لکھنے والے جو تمہارے ہر کام کو جانتے ہیں۔ بے شک نئے لوگ مزے میں ہوں گے، بدکار جہنم میں ہوں گے۔ سورۃ المطففین۔ تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جب لوگوں سے لیتے ہیں پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کیا ان کو یقین ہے کہ ایک بڑے سخت دن زندہ کر کے اٹھا لیے جائیں گے، اور حد سے گزرنے والے مجرم ہی اس کو جھٹلاتے ہیں۔ ہماری آیات سن کر کہتے ہیں اگلے وقتوں کی کہانیاں، دراصل ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا، یہ لوگ اپنے رب کا دیدار نہ کر سکیں گے، جہنم میں جا پڑیں گے۔ سورۃ الانشقاق۔ جس دن آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے اتریں گے، زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی، اپنے اندر کے خزانے اگل دے گی، انسان اپنے مرنے تک کوششیں کرتا رہتا ہے، پھر قیامت کے دن اس کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا تو آسان حساب ہوگا، جسے بائیں ہاتھ میں ملا وہ موت پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ سورۃ البروج۔ اس سورت میں اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا گیا کہ کس طرح انہوں نے مومنوں کو آگ کے گڑھوں میں ڈال کر جلا دیا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایک رب پر، ایک اللہ پر ایمان لانے والے تھے۔ کفار مکہ سے خطاب ہے جنہوں نے بھی مسلمان مرد عورتوں کو تکلیف پہنچائی، ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے، اور ان مظلوموں کے لیے جو ایمان لے نیک عمل کی باغ ہے جس میں وہ سدا رہیں گے، یہ بڑی کامیابی۔ آپ کے رب کے پکڑ بڑی سخت ہے، اسی نے پہلی بار پیدا کیا، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہی بڑا معاف کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ سورۃ الطارق۔ قسم ہے آسمان اور روشن تارے کی، کوئی شخص انسان نہیں ایسا جس میں نگران مقرر نہ کیا گیا ہو۔ انسان غور تو کر، جس رب نے تجھے اچھلتے پانی سے پیدا کیا وہی تجھے دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اس روز اس کے پاس نہ طاقت ہوگی نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا، یہ ایک پکی بات ہے، مذاق نہیں، ان کو مخالفت کر لینے دیں، اور تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں۔ سورۃ الاعلی۔ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان فرمائیں جس نے ہر چیز کو ٹھیک بنایا، پھر اس کو ہدایت عطا کی۔ آپ نصیحت کیا کریں، نصیحت کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، جو شخص ڈرتا ہے وہی نصیحت قبول کر لیتا ہے، جو بدبخت اسے گریز کرے گا اسے بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، نہ وہ وہاں مرے گا نہ جیے گا، اور جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوگا۔ اور آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی
بدر جہاں زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ یہی بات ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحف میں بھی ہے۔ سورۃ الغاشیہ، کیا آپ کو اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی جب بہت سے چہرے ذلیل تباہ ہوں گے اور آگ میں داخل کیے جائیں گے، کھولتے چشموں کا پانی، کانٹے دار جھاڑیاں ان کی خوراک ہوں گے، بہت سے چہرے اس روز بھی بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، بہشتیں بری ہوئے ہوں گے، وہاں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، چشمے رواں ہوں گے، گدے بچھے ہوں گے، نفیس قالین ہوں گے، آپ ان کو نصیحت کریں، آپ صرف نصیحت کرنے والے، ان پر آپ نگران نہیں، جو بات نہ پانے گا اللہ اسے بڑی سزا دے گا۔ سورۃ الفجر، اس سورت میں قوم عاد کا ذکر، جو بڑی بڑی قد و قامت والے لوگ تھے اور ان جیسے قد و قامت کے لوگ پھر ہم نے پیدا نہ کیے۔ قوم سمود کے لوگ پتھروں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے، فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ ان سب نے ہمارے حکموں کو نہ مانا، زمین میں فساد پھیلا، پھر آپ کے رب کا عذاب ہے، بے شک آپ کے رب نے ہر ایک پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ جب ہم کسی کا امتحان لیتے ہیں تو اسے نعمت عطا کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہاں میرے رب نے مجھے بڑی عزت عطا کی۔ جب امتحان کے دو پیسے تنگی آتی ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میری قدر نہ کی، حالانکہ پہلی صورت میں اسے شکر اور دوسری صورت میں اسے صبر کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، دوسروں کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، میراث کا مال سارا کھا جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین کو توڑ کر پرزے پرزے کر دیا جائے گا، رب کے سامنے فرشتے صفے باندھ کرائیں گے، جہنم سامنے لائی جائے گی، اس روز انسان کو سمجھ آئے گی کہ اب سمجھنے کا موقع نکل گیا۔ پھر اس دن خدا کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا۔ اس دن نیک لوگوں کو یہی حکم ہوگا کہ چلو اپنے پروردگار کی رحمت کی طرف، تم مجھ سے راضی وہ تم سے راضی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ سورۃ البلد، قسم ہے شہر مکہ کی کہ حبیب آپ اس میں ہیں، ہم نے انسان کو بڑی محنت سے بنایا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی پوچھ نہ سکے گا؟ فخر کے طور پہ کہتا ہے میں نے بڑا مال خرچ کیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہ دی، ایک زبان دو ہونٹ نہ دیے، پھر ہم نے اسے نیکی اور بدی کے دو راستے بتا دیے، مگر وہ نیکی کی طرف نہ آیا۔ اور نیکی کا راستہ تو یہ تھا کہ کسی کی گردن آزاد کرتا، بھوکے کو کھلاتا، یتیم کو جو رشتہ دار بھی ہو محتاج بھی ہو اسے کھلاتا، خصوصاً قحط کے دنوں میں۔ اور ایمان والے تو وہ ہیں جو ایک دوسرے کو صبر کرنے، تحمل کرنے، رحم کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ سورہ الشمس، قسم ہے سورج کے اور اس کی روشنی کہ ہم نے انسان کو ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر ہم اس کو نیکی اور برائی کی سمجھ دی۔ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ نامراد ہو گئے۔ پھر قوم سمود کا ذکر کہ کس طرح انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور مطالبہ کیا کہ آپ اس پہاڑ سے ایک بڑی اونٹنی نکال کر لائیں تب ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا، پہاڑ سے ایک بڑی اونٹنی ظاہر ہو گئی، مگر وہ ایمان نہ لائے، شرارتیں کرتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی اللہ کی نشانی، مگر ظالموں نے اسے مار ڈالا، پھر ہم نے بھی اس قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ سورۃ اللیل، قسم ہے رات کی جب چھا جائے اور اس دن کی جب روشن ہو، ہم نے تمہیں عورت اور مرد سے پیدا کیے، تمہاری کوششیں مختلف ہے، جب جس نے اللہ کی راہ میں دیا ڈرتا رہا وہ اچھی بات کو سچ جانا، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ جس نے بخیلی اختیار کی، بے پرواہی برتی، اس کو ہم تکلیف کے سامان دیں گے، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ بے شک راہ دکھانا ہمارا ذمہ ہے، آخرت اور دنیا دونوں ہمارے ہاتھ میں۔ پھر ہم نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرایا، بدبخت لوگ ہی اس میں داخل ہوں گے۔ بدبخت وہ ہے جس نے دین کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیرا، اور ڈرنے والوں کو ہم بچائیں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے تھے، کسی احسان کا بدلے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر دیتے تھے۔ وہ عنقریب ان نعمتوں میں سے جو ہم انہیں عطا کریں گے خوش ہو جائیں گے۔ سورۃ الضحیٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کے سکون کی، آپ کی آخرت دنیا سے بدر جہاں بہتر، اور ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو شکر کے طور پر آپ یتیم پہ سختی نہ کریں، مانگیں اور مانگنے والے کو کبھی جھڑکے نہیں، اپنے رب کی نعمتوں کا ہمیشہ ذکر کرتے رہا کریں۔ سورہ علم نشرح، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے علم و حلم سے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا، آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ البتہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہو، جب فارغ ہو تو عبادت اور محنت کریں اور اپنے رب کی طرف ہی توجہ رکھیں۔ سورۃ التین، قسم ہے انجیر، زیتون، طور سینا، امن والے شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا، پھر وہ پستی کی انتہاؤں میں پست ہو گیا۔ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورۃ العلق، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیں جو سب کا خالق ہے، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ بے شک انسان حد سے نکل جاتا ہے، اسے اپنے رب کے پاس پلٹنا ہوگا۔ جو آپ کو نماز سے منع کرتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ سورۃ القدر، بے شک ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل، اس رات میں اللہ کے حکم سے روح القدس اور فرشتے خیر کے ساتھ اترتے ہیں، وہ ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے اور وہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ سورۃ البینہ، اللہ نے ایک روشن دلیل کے
ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو اس پاک کتاب کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس میں مختلف مضامین لکھے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ خالص اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، ہر ایک سے ناتا توڑ کر اس کی ہدایت پر چلو، نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ لیکن جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے وہ لوگ بہترین مخلوق ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، وہ ہمیشہ نہروں میں والے باغات میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی، یہ مرتبہ اسی کو ملتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ سورۃ الزلزال۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور اپنے خزانے باہر پھینک دے گی، اس دن اللہ کے حکم سے اپنے اوپر ہونے والی باتیں اور کام بیان کرے گی۔ اس روز انسان مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ جس نے زندگی میں ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے دکھا دی جائے گی، جس نے ذرا برابر بھی گناہ ہوگا وہ بھی اسے دکھا دیا جائے گا۔ سورۃ العادیات۔ اللہ مجاہدوں کے گھوڑوں کی قسم کھا کے فرماتا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، اس کو خود بھی اس کی خبر ہے، اس کو مال و دولت سے بڑی محبت ہے، اس کو خبر نہیں جب مردہ زندہ کیے جائیں گے اور جو کچھ لولوں میں ظاہر کر دیا جائے گا، اس دن ان کی جو حالت ہوگی ان کے رب کو اس کی سب خبر ہے۔ سورۃ القاریہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس روز کھڑکھڑا دینے والی کیسی چیز ہوگی جس دن لوگ فرمانوں کی طرح بکھرے ہوئے پریشان پھر رہے ہوں گے اور پہاڑ رنگی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اس روز وہ عیش میں ہوگا، جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ حاویہ میں ہوگا، اور حاویہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ التکاثر۔ دنیا کے مال و دولت کی حرص نے تم کو غافل کر دیا، یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی، تم قبروں میں پہنچ گئے۔ تم ان قریب جان لو گے، بلکہ یقین کے ساتھ جانو گے جب تم خود کو دوزخ میں دیکھو گے، ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی اس دن قیامت کے بارے ہم تم سے ضرور پوچھیں گے۔ سورۃ العصر۔ اللہ زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے انسان خسارے میں، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورۃ الہمزہ۔ اس شخص کے لیے بڑی خرابی جو تانے دیتا ہے، دوسروں میں عیب ڈھونڈتا ہے، جس نے مال و دولت اکٹھی کی گن گن کے رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا مال، ہرگز نہیں، وہ تو آگ میں ڈالا جائے گا۔ وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، جسم کو لگتے ہی دلوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اس آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے، وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے۔ سورۃ الفیل۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے سارے منصوبوں کو تباہ کر دیا اور ان کی فوج پر پرندوں کے غول بھیجے جو کنکریاں پھینکتے ہیں۔ جس طرح زمین پر کھایا ہوا بھوسا بگڑ جاتا ہے، اسی طرح وہ تباہ اور برباد بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ سورۃ القریش۔ اے اہل قریش، ہم نے سفر تمہارے لیے آسان کر دیا، تم گرمیوں میں سرد علاقوں کی طرف یعنی شام کی طرف اور سردیوں میں گرم علاقوں یعنی یمن کی طرف تجارت کے قافلے لے کر جاتے ہو، تو اس کعبے کی وجہ سے لوگ تمہارا بڑا احترام کرتے ہیں، اس لیے تمہیں چاہیے تم ان نعمتوں کے شکر کے طور پر رب کعبہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں تمہیں امن عطا کیا۔ سورۃ الماعون۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی اس کے اعمال بتا رہے ہیں، اسے ایک روز خدا کے ہاں پیش ہونے کا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، دوسروں کو بھی محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے بڑی تباہی جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں یا دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے استعمال کی معمولی سی چیز بھی مانگے تو انکار کر دیتے ہیں۔ سورۃ الکوثر۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی تو اس نعمت کے شکر کے لیے آپ اپنے رب کی نماز پڑھی، قربانی کیجیے، اور بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ سورۃ الکافرون۔ اے محبوب آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کبھی نہ کروں گا، اور وہ اللہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرنے والے، تم کو تمہارے کاموں کا بدلہ، مجھے میرے کاموں کا بدلہ ملے گا۔ سورۃ النصر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کہ جب اللہ کی مدد اور فتح نصیب ہو جائے، یعنی آپ مکہ فتح کر لیں، تو آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، استغفار کریں، بے شک وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ اللہب۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائے، نہ اس کا مال نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی، ان قریب ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں چن کر لاتی تھی، دوزخ اس کے گلے میں خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ سورۃ الاخلاص۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ ایک اللہ ہے جو بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ ہی کوئی اس کے برابر۔ سورۃ الفلق۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر چیز کے شر سے جو اس نے بنائی، اندھیری رات کے شر سے اور منتر پڑھ کر پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے ہے۔ سورۃ الناس۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں لوگوں کے مالک اور معبود کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے جو دلوں میں شک ڈالتا ہے، گمراہ کرتا ہے اور چھپ جاتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب
अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और तमाम सुनने वालों को अपने करम से माला माल फरमाए और हमें दोनों जहानों की इज़्ज़तें अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।